ٹو دا لینڈ فلس، اور آج ہم اس کی جو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے جو اسپیکٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنے تھے، اور ڈفرینٹ جو ٹائپس آف لینڈ فلز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ویسٹ کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائپ آف لینڈ فل انجینئرنگ یوز کرتے ہیں۔ ایک لینڈ فل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایریا میتھڈ، جو کہ ہم زمین کے اوپر بناتے ہیں، یعنی پلین سرفیس کے اوپر جو بنائی جاتی ہے، یعنی ابو گراؤنڈ لیول، اس کو ایریا میتھڈ کہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بھی ہم اپنے ویسٹ کو، جو سالڈ ویسٹ ہے، اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ دیٹ از یوزڈ آف فلیٹ گراؤنڈ اور ٹرینس از unsuitable for the excavation of trench. Before actual land filling, an earthen levee is constructed against which waste are placed in thin layer and compacted. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ویسٹ رکھنا ہوتا ہے اس کی سائڈوں پہ ایک لیوی بنانی ہوتی ہے۔ لیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ڈائک بنانا، جس طرح آپ نے یہ منگلا ڈیم دیکھا ہوگا، اس کی سائڈوں پہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس نے انر سائڈ پہ پانی کو ہولڈ کیا ہوا ہے، دیٹ از لیوی۔ تو ہمیں اس طرح کی ایک ریٹینشن وال یا ایک ڈائک بنانا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویسٹ کو ڈمپ کرتے ہیں اوپن سرفیس کے اوپر۔ دین تھکنیس آف لیئر ریچز ہائٹ آف 200 to 300 سینٹی میٹر، اور اس کی لیئرنگ جو ہے وہ ہم میکسیمم 200 سے 300 سینٹی میٹر تک بناتے ہیں۔ دین کور میٹیریل آف 15 to 30 سینٹی میٹر تھکنیس از پلیسڈ آفٹر ایچ لیئر، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک سوائل کی لیئر بچھا دیتے ہیں۔ دین completed lift including the cover is called a cell. This method is used to dispose of large amount of solid waste. یہ جو بے ہنگم یا بہت زیادہ جن علاقوں میں ویسٹ ہوتا ہے تو اس کو فوراً ہینڈل کرنے کے لیے یہ ابو گراؤنڈ لیول یا ایریا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس میں دو آپ نے دیکھی ہیں چیزیں کہ اس میں جو طے ویسٹ کی بچھائی جاتی ہے وہ 200 سے 300 سینٹی میٹر کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو لیئرنگ کی جاتی ہے کور میٹیریل وہ 15 to 30 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ اور یہ چونکہ جن علاقوں میں زیادہ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو فوراً مینیج کرنے کے لیے یہ ایریا میتھڈ یوز کیا جاتا ہے۔ دین ہے ٹرینچ میتھڈ، دیٹ از بلو گراؤنڈ لیول، یوزڈ ویئر ایڈیکویٹ cover material is available at site and water table is well below the surface. اس میں دو چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں، ایک تو اس علاقے میں پانی جو ہے اس کا واٹر ٹیبل شیلو نہیں ہونا چاہیے، دیٹ مسٹ بی ویری ڈیپ، وہ اتنی ڈیپتھ میں ہو کہ چونکہ یہ آلریڈی ہم نے ٹرینچ میں جانا ہے، زمین میں کھدائی کر کے اس کے اندر ہم نے میٹیریل رکھنا ہے۔ ایکچولی یہ جو لینڈ فلز ہیں بیسکلی یہ اویلیبلٹی آف کورڈ میٹیریل ہوتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اس ویسٹ کو بری کرنے کے لیے کور میٹیریل یعنی سوائل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے پھر ہمیں یہ فردر انجینئرنگ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹرینچ میٹیریل ہے، ٹرینچ جو ٹائپ ہے یا ٹرینچ میتھڈ ہے، اس میں اس چیز کی جو کورنگ میٹیریل ہے اس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ہم ایکسکاویٹ کر کے مزید نیچے بھی جاتے ہیں اور وہی مٹی ہم اس کی کورنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ یوزڈ ویئر ایڈیکویٹ کور میٹیریل از اویلیبل، ایک تو ہمیں یہ بنانی ہی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کور میٹیریل جو ہے وہ ایکسیسو ہوتا ہے، اینڈ واٹر ٹیبل از ویل بلو، اور واٹر بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ ڈیپلی اویلیبل ہونا چاہیے، شیلو اس کا واٹر ٹیبل شیلو نہیں ہونا چاہیے۔ ویسٹ آر پلیسڈ ان ٹرینچ اینڈ کمپیکٹڈ ان تھن لیئرس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرینچ کے اندر ویسٹ رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر لیئرنگ کی جاتی ہے مٹی کی، اور اس کو کمپریس کیا جاتا ہے۔ آفٹر لیئرز کمپیکٹڈ ہائٹ ریچ ڈیزائن ہائٹ، cover material is placed over the compacted layer. Then same trench is then continued and filled similarly. So, good in area where there is relatively little waste. تو جن علاقوں میں ویسٹ کم پروڈیوس ہوتا ہے ان علاقوں میں یہ پریفر کی جاتی ہے کہ وہاں پر اس ٹرینچ ٹائپ یا ٹرینچ میتھڈ لینڈ فل پریپیئر یا وہاں پر کنسٹرکٹ کی جائے۔ دین ڈپریشن یا ویلی میتھڈ، یہ ایک تیسری قسم کی لینڈ فلنگ پریکٹس ہے۔ تو یہ کن علاقوں میں ہوتی ہے؟
یہ where natural or artificial depression exist and these are used for land filling. یہ جس طرح کا آزاد کشمیر کا ٹرین ہے، مظفر آباد کا علاقہ ہو گیا، باغ، راولہ کوٹ، سدنوتی اور کچھ ایریا کوٹلی کا، اور بھمبر یا میرپور کے بھی کچھ پہاڑی جو ٹرین ایریا ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی لینڈ فلنگ ہو سکتی ہے. ڈپینڈ آن دا جیومیٹری آف دا سائٹ، ہائیڈرولوجی اینڈ جیولوجی آف سائٹ اینڈ ایکسیس ٹو سائٹ. اس میں 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس جگہ کی جیومیٹری کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جغرافیکل اسٹرکچرل کنڈیشنز کیا ہے. کسی فالٹ لائن کے اوپر تو نہیں ہے، کوئی جولٹڈ ایریا تو نہیں ہے، یا وہاں پر اسٹیپ سلوپ ہے، کس طرح کی سلوپ ہے، ویسٹ ریٹین کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ. دین اس میں پانی وغیرہ تو نہیں آ رہا کسی جگہ سے، پانی بہت زیادہ ہے یا اس طرح کا کوئی چشمہ ندی نالا پاس تو نہیں ہے. اور اس کی جیولوجیکل کنڈیشن بھی وہی ہے کہ اس کی اوور آل فارمیشن جو ہے کن راکس پہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اگنیس راک سے ہیں، سیڈیمنٹری راک سے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سائٹ ایکسیس ہے، کہ گاڑیاں وہاں پر ویسٹ لے کے جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. The normal practice is to place such that water does not accumulate behind the landfill. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لینڈ فل کے اندر ظاہر ہے پہاڑی علاقوں میں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کہ اس کے اندر پانی جمع نہ ہو، یا اس سے نکلنے والا جو لیکیٹ ہے وہ کسی واٹر باڈی کو جا کے کنٹامینیٹ نہ کرے. تو یہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ٹوپوگرافی ہے وہ ہے اسی طرح کی میجرلی. تو ہمیں پھر انہی جگہوں پہ ڈپریشن یا ویلی میتھڈ لینڈ فلز بنانی پڑ سکتی ہیں. دین سلوپ میتھڈ ہے ان ہلی ریجنس، جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. دیٹ از یوزلی ناٹ پاسبل ٹو فائنڈ فلیٹ گراؤنڈ اور لینڈ فائلنگ. تو اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ ہمارے ہائی لائن ریجن ہے، جس طرح سے مظفر آباد ہے یا نیلم کے ضلع ہیں، اس میں اگر آپ چاہیں بھی تو آپ کو فلیٹ جگہ نہیں ملتی. تو اس لیے ہمیں پھر یہ سلوپ میتھڈ یوز کرنا پڑتا ہے. ویسٹ از پلیسڈ along the sides of existing hill slope. تو وہ جو ہل سلوپ ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسٹ پیک کیا جاتا ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے. کنٹرول آف انفلوئنگ واٹر فرام ہل سائڈ سلوپ از اے کریٹیکل فیکٹر ان ڈیزائن آف سچ لینڈ فل. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سلوپ کے نیچے ویسٹ پڑا ہوا، اوپر بارش ہوگی تو بارش کا پانی اس سارے ویسٹ کے اندر سے ہو کر جب نکلے گا تو فردر کنٹامینیشن کر سکتا ہے. تو یہ اس کو ہینڈل کرنا، اس کو مینیج کرنا سب سے مشکل جاب ہے. ریپ میتھڈ یوز ان دا کیس آف فلیٹ اور سلائٹلی انڈولیٹنگ ایریا. جو زگ زیگ ویلیز ہوتی ہیں انڈولیٹنگ، ان کے اندر، یا سیمی فلیٹن ایریا جس طرح ہماری وادی عثمانی ہے، وادی کھرٹا ہے، وادی بنا کوٹلی یا سینسا کی وادیاں ہیں، ان میں ریمپ میتھڈ یوز کیا جا سکتا ہے. موڈیفکیشن آف بوتھ دا ایریا اینڈ دا ٹرنچ میتھڈ اینڈ یوٹیلائز سرٹن ٹیکنیکس آف دا بوتھ. تو یہ مختلف ایریاز کی نیچر کے اوپر ویسٹ کو پراپرلی ہینڈل کرنے کے لیے یہ کچھ میتھڈ ہیں. اور اس میں جو پرائمری چیز ہوتی ہے کہ وٹ کائنڈ آف لینڈ فل یو وانٹ ٹو انسٹال، وانٹ ٹو کنسٹرکٹ، یہ اس میں بیسک کرائٹیریا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ سائٹ سلیکشن کا جو بیسک کرائٹیریا وہ ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. پوٹینشیل لینڈ فل سائٹ از سلیکٹڈ آن دا بیسس آف responsibility of development authorities to identify the landfill sites and hand over the sites to the central municipal authority for development, operations and maintenance. تو کیا اس سے پتہ چلا ہمیں کہ سب سے بنیادی ذمہ داری یہ کس کی ہوتی ہے؟ اچھا، پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس لینڈ فل ہے ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ رسپانسبلٹی آف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، یہ اپنی رسپانسبلٹی شاید اس طرح سے نہیں نبھا رہے جس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پرائمری جو سب سے بیسک کنسرن ہے اس کی سلیکشن کا سائٹ کا، وہ ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کی جائے، ان اتھارٹیز وہ اپنی رسپانسبلٹی ایکسرسائز کریں جن کی یہ ذمہ داری میں آتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں لینڈ فل سائٹس اینڈ ہینڈ اوور ٹو دا سینٹرل اور کنسرنڈ میونسپل اتھارٹی.
تو پھر وہ متعلقہ جو سینیٹیشن والے ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ اپنے میرپور سٹی کی ایگزامپل لیں تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر رسپانسبل جو ڈیولپمنٹ ادارہ ہے دیٹ از MDA, میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ مثال کے طور پہ ایک اتھارٹی ہے ڈیولپمنٹ کی, اور اس کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ میرپور کے لیے ایک لینڈ فل سائٹ آئیڈینٹیفائی کرے. ناٹ اونلی آئیڈینٹیفائی بٹ آلسو ہینڈ اوور ٹو دا میونسپل اتھارٹی. وہ پھر میونسپل کارپوریشن جس کو بلدیہ عظمیٰ کہا جاتا ہے اردو میں, وہ ہمارے یہاں آلریڈی ایک ادارہ موجود ہے. تو اس ادارے کو یہ MDA مینیج کر کے دے کہ جی یہ سائٹ ہے, اور پھر ان کو اس کی پوزیشن لے کے ان کے پراپرلی ان کے حوالے کریں کہ آپ اس کے اندر ویسٹ فل کریں اور لینڈ فل کے لیے اس کو یوز کریں. ہمارے یہاں تو ایون یہ بھی ہے کہ مجھے آزاد کشمیر کا تو بخوبی پتہ ہے کہ یہ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایون بلدیہ کو جو خالی ڈسپوزل کے لیے بھی کوئی جگہ پراپر مارک کر کے نہیں دی ہوئی کہ اس جگہ پہ جا کے آپ ویسٹ پھینکیں. ان کو جدھر بھی کوئی جگہ ملتی ہے اوپن وہاں پر وہ پھینک دیتے ہیں. اینڈ نمبر 2, نیئر بائی ویسٹ پروسیسنگ فیسلٹی. اچھا, یہ جو ویسٹ پروسیسنگ فیسلٹی ہے یہ قریب ہونی چاہیے, بہت دور یا فار اوے نہیں کہ ویسٹ جہاں سے ہم لے کے جاتے ہیں وہ ایک مناسب فاصلے پہ ہونا چاہیے. سوئل کنڈیشنز اینڈ ٹوپوگرافی, وہاں کی زمینی حالت دیکھنی ہوتی ہے. ٹوپوگرافی بہت بڑا کہ وہاں پر کس طرح کا, بہت زیادہ موئسچرائز جگہ ہے, بہت زیادہ پانی تو نہیں ہے وہاں پر, کیا کوئی بھی وہاں پر ایکسیس ہے, وہاں کی گاڑیاں جا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. دین سرفیس واٹر ہائیڈرولوجی, کہ پانی کی کیا وہاں پر ہائیڈرولوجی کی کیا کنڈیشن ہے, چشمے ندی نالے تو یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے. لارج انف ٹو لاسٹ فار 20 to 25 ایئرس, 20 سے 25 سال تک کم از کم وہ سائٹ کارآمد رہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف 6 ماہ بعد یا سال بعد پتہ چلے جی کہ وہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی مزید جگہ کو استعمال میں لانا پڑے, یا مطلب 2 جگہیں انگیج ہو جائیں گی. تو ہمیں ایٹ لیسٹ 20 سے 25 سال کا مارجن وہاں پر نظر آنا چاہیے. یہ بیسک کرائٹیریا سائٹ سلیکشن کا, کہ اتنی کیپیسٹی تو ہو کہ 20 سے 25 سال وہاں پر لینڈ فلنگ ہو سکے. اور سب سے امپارٹنٹ بات, بفر زون آف نو ڈیولپمنٹ شیل بی مینٹین اراؤنڈ دا لینڈ فل سائٹ. اب لینڈ فل سائٹ اور شہری آبادی کے درمیان نو کنسٹرکشن بفر زون, یعنی اس لینڈ فل کے بالکل ساتھ سے لے کے شہر تک کوئی تھوڑا سا فاصلہ ہمیں یقینی طور پہ خالی رکھنا ہوگا کہ وہاں پر گھر نہ بن جائیں, انڈسٹریل زون نہ ڈیولپ ہو جائیں, آبادیاں نہ بن جائیں, تاکہ وہ اس وے سے سفر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لینڈ فل تھوڑی سی آئسولیٹڈ پلیس پہ ہو. اور کبھی بھی بفر زون کا مطلب یہ ہے کہ خالی آپ نے لینڈ فل سائٹ ڈیولپ نہیں کرنی, بلکہ اس سے اور آبادیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی بھی چھوڑنی ہے, تاکہ ایک آپ کا بفر زون جو ہے وہ مینٹین رہے اور لوگ بالکل لینڈ فل کے ساتھ جا کے کنسٹرکشن نہ کر لیں یا اس کے قریب آباد نہ ہو جائیں. ٹیمپریری اسٹوریج فیسلٹی فار سالڈ ویسٹ شیل بی established in each landfill site. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اوور لوڈ ہوتا ہے, ویسٹ پہنچ جاتا ہے لیکن پراپرلی ارے نہیں ہوتا لینڈ فل کے اندر, تو ٹیمپریری اسٹوریج فیسلٹی بھی وہاں پر بنانی پڑتی ہے. لیٹ سے کہ 10 گاڑیاں آ گئی ہیں اور انہوں نے ویسٹ کلٹی کر دیا ہے, تو ایسے ہی اس کے لیے وہاں پر ایک عارضی پارشل اسٹوریج ہو, تاکہ وہاں سے وہ جس طرح سے وہ رینج یا رے کرنا چاہتے ہیں لیٹر آن مشینری کو استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکے. دین ٹپیکل ریسٹرکشنز ٹو آبزرو ڈیورنگ سائٹنگ. جب لینڈ فل کی سائٹ سلیکٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو پلیس وہاں کی جگہ کے حوالے سے بہت ضروری ہوتے ہیں, یا یہ SOPs ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے اس سائٹ کے لیے, اس سائٹ کی سلیکشن کے لیے, یا جب وہ سائٹ بن جاتی ہے لینڈ فل تو وہاں پر کیا کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے کہ لیک اور پونڈ, اس جگہ کے اوپر لیک یا پونڈ ہے تو ان کا ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے اس لینڈ فل سائٹ سے, جس طرح کی بھی آپ نے بنائی ہے. میکسیمم ڈسٹینس 200 میٹر, یعنی کوئی بھی جو چشمہ یا تالاب ہے اگر ہے بھی اس لوکیلٹی کے اندر تو 200 میٹر سے دور ہونا چاہیے. 200 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک
1 کلومیٹر کے اندر 1000 میٹر ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 200 میٹر کتنا ہوگا. 1 میٹر جو ہے وہ تقریباً 36 انچز پلس کا ہوتا ہے. تو 200 میٹر ایک مناسب فاصلہ بن جاتا ہے. تو لینڈ فل سے کوئی پونڈ یا لیک کم از کم 200 میٹر دور ہونی چاہیے. اینڈ واٹر مانیٹرنگ سسٹم شوڈ بی انسٹالڈ اف اے لینڈ ول از سائٹڈ لیس دین 200 میٹر آف لیک اور پونڈ. اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو گئی ہے کہ اس سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا 200 میٹر سے, تو پھر ہمیں واٹر مانیٹرنگ سسٹم وہاں پر لگانا پڑے گا تاکہ ہم فورٹ نائٹلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ یہ بات چیک کرتے رہیں کہ یہ پانی کنٹامینیٹ تو نہیں ہو رہا. دین سائٹ فالنگ ود ان ویٹ لینڈز آر اوائڈڈ, کہ لینڈ فل سائٹ ہمیں کبھی ویٹ لینڈ کے اندر نہیں بنانی چاہیے یا ویٹ لینڈز کے پاس نہیں بنانا چاہیے. اب ویٹ لینڈ جو ہے یہ آپ کے لیے پتہ نہیں نئی ٹرمینالوجی نہ ہو. ویٹ لینڈ ہم لوگ اس علاقے کو کہتے ہیں جو ایک بڑا آبی ریزروائر ہو, جس طرح سے کلر کہار ایک ویٹ لینڈ ہے, ٹھیک ہے. کلر کہار ایک جھیل ہے, دیٹ از ویٹ لینڈ. اسی طرح سے کچھ ویٹ لینڈز نیچرلی بنی ہوتی ہیں تو ان کے ہاں بالکل اوائڈ کیا جانا چاہیے, چونکہ اس کے ایک پوری ایکالوجی ریلیٹڈ پریویل کر رہی ہوتی ہے اور وہ امپیکٹ ہوتی ہے. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ ریلیٹڈ ٹو دا ریورس, میکسیمم ڈسٹینس 100 میٹر. اگر کوئی دریا گزر رہا ہے تو اس کے ایک بینک سے کم از کم 100 میٹر دور یہ ہونی چاہیے. پہلی بات ہے ہونی نہیں چاہیے, اگر بنانی پڑ جائے جس طرح ہمارے مظفر آباد ریجن میں یہ ہے کہ دریاؤں کے 7 جگہیں ہیں, باقی اتنی جگہ ہی نہیں بچی, تو اگر بنانا پڑ بھی جائے تو بینک کے کنارے سے 100 میٹر دور یہ لینڈ فل بنے گی. دس ڈسٹینس میں بی ریڈیوسڈ ان سم انسٹنس فار نان مینڈرنگ ریورز, بٹ منیمم آف 30 میٹر شوڈ بی مینٹینڈ. یہ مینڈر یا مینڈرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے گھومتا ہوا زگ زیگ جو دریا آتا ہے, دیٹ از مینڈر. یہ پونچھ کے لوگ جانتے ہوں گے, اگر پونچھ ریجن سے کسی کا تعلق ہے, پونچھ ڈسٹرکٹ سے, کہ آکوپائڈ پونچھ سے ایک دریا آتا ہے نکل کے جو ہمارے زار کشمیر میں داخل آتا ہے اور منگلہ میں پہنچتا ہے, اس کا نام دریائے پونچھ ہے. تو اس کو مینڈر کہتے تھے یا ابھی بھی کہتے ہیں اس علاقے میں. تو مینڈر مین یہ ہوتا ہے کہ جب دریا ایسے زگ زیگ ہوتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, تو یہ بیسکلی انگلش ورڈ ہے, وہاں پر میں نے سنا ہے آج بھی اس کو مینڈر ہی کہتے ہیں لوگ. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تو دریا اس فارم میں آتا ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ پھر بھی 30 میٹر ہمیں مینٹین کرنا بہرحال ضروری ہے. فلڈ پلانز کی بات کی جائے, جب دریا کے اندر کیپیسٹی نہ رہے اور کسی سیلابی ریلے سے پانی جہاں جہاں پھیلتا ہے, وہ جو میدانی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں, ان کے اندر اگر بات کی جائے, نو لینڈ فل شوڈ بی کنسٹرکٹیڈ ود ان 100 ایئرس فلڈ پلان. آپ کو ہسٹری لینی پڑتی ہے, پریویس ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا لینا پڑتا ہے کہ آپ مثلا نالے بمبر کی بات کی جائے اگر, تو ہمیں وہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ 100 سال کے اندر اس نالے کا پانی کہاں تک گیا تھا. تو بوڑھے لوگ بتائیں گے جی 1960 میں ایک سیلاب آیا تھا, یہاں تک پانی گیا تھا. کوئی کہے گا 1970 میں زیادہ, کوئی کہے گا 92 میں آیا تھا. تو وہ جو سٹیٹس ہیں اینشین ٹائم کے, وہ آپ کو لینے پڑیں گے 100 سال کا ڈیٹا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میکسیمم کسی دریا یا نالے کا پانی کہاں تک گیا ہوا ہے. اور وہ جو پلین اس کا بنتا ہے, وہ جو اس کا مارجن بنتا ہے جس تک پانی اس نالے کا دریا کا میکسیمم پھیل سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے فلڈ میں, تو اس زون کے اندر آپ نہیں بنائیں گے. اس کے اندر اس لیے نہیں بنائیں گے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی بارش آ گئی, بڑا کوئی ٹرانشیر رین فال ہو گیا, تو وہ پانی اگر اوور فلو کر گیا اور اس بیسن تک چلا گیا اور وہاں پر لینڈ فل ہوئی, تو آپ کی ساری ایکالوجی آگے ڈیمیج ہو سکتی ہے, وہ ریور برد ہو سکتی ہے. دین ہائی ویز کہتے ہیں ہماری جو بڑی سڑکات ہوتی ہیں, روڈ سٹرکچر ہوتا ہے جس طرح جی ٹی روڈ ہے یا موٹر ویز ہے, ان سے کیا ہے میکسیمم ڈسٹینس 200 میٹر. اچھا, اب ہائی وے کو تو کچھ نہیں ہوتا, پھر بھی یہ 200 میٹر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ استھیٹیکلی لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے اور وہ گاڑیاں یا وہ لوگ انفیکٹ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہاں سے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں اور لینڈ فل قریب ہوگی تو انفیکشن ان میں ٹریول کر سکتی ہے. پھر ہیبیٹیشن, میکسیمم ڈسٹینس 200 میٹر آف آ نوٹیفائڈ ہیبیٹیوٹیڈ ایریا.
جہاں پر بھی کوئی آباد کاری ہے یا پتہ ہے کہ یہ آبادی کا یا یہاں تک آبادیاں بن سکتی ہیں، اس سے آگے 200 میٹر تک یہ دور ہونی چاہیے. جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح کسی لیک یا پونڈ سے 200 میٹر ہونی چاہیے، اس طرح کسی نوٹیفائڈ ریزیڈینشیل ایریا یا کوئی کسی طرح کی بھی آبادی کا علاقہ ہے وہاں سے یہ دور ہونی چاہیے 200 میٹر. سائٹس فالنگ ود ان دا فارسٹ ایریا اینڈ نیشنل پارکس آر ڈیوائڈیڈ. اچھا، وہ والی جگہیں جو فارسٹ ایریا ہیں یعنی جنگلات کا علاقہ، اور نیشنل پارکس جو ہیں یہ ہمارے ملک میں کافی سارے ہیں، جس طرح ماشیر نیشنل پارک ہے، دیوا وٹالہ ہے، یہ آزاد کشمیر میں ہے، پیر سہانا یا سہاوا کو اس طرح کا بھی ہے. اس کے علاوہ اپنے مظفر آباد میں ہے ایک مچھیارہ نیشنل پارک ہے. اس طرح کے جو نیشنل پارکس ہوتے ہیں ان کی حدود کے اندر بھی لینڈ فل سائٹ نہیں بنا سکتی، بلکہ کنسٹرکشن کی کوئی ایکٹیویٹی بھی کرنا منع ہوتی ہے. ایون پل یا اس طرح کی روڈ بھی بنانا ممنوع ہوتے ہیں اس کے اندر. A distance of 100 meter must maintain from the residential area. سوری، یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پارکس کا. تو پارکس کا پتہ چل گیا کہ اس کے اندر تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، اس میں میٹر کی بات ہی نہیں ہے، آپ اس کے اندر بنا ہی نہیں سکتے، اوائڈ کرنا پڑے گا. ڈسٹینس آف 100 میٹر مسٹ مینٹین فرام دا ریزیڈینشیل ایریا. اور جو ریزیڈینشیل یعنی شہری کوئی بھی آبادی ہے، ویسے تو وہ 200 ہے، لیکن اگر انتہائی حالات میں بنانی پڑ گئی تو کم از کم 100 میٹر مینٹین کرنا پڑے گا. دین پبلک پارکس، جس طرح یہ جڑی کس پارک ہے یا ایوب نیشنل پارک ہے، فاطمہ جناح پارک ہے وغیرہ وغیرہ، میکسیمم ڈسٹینس 200 میٹر. تو اس میں بھی انسانی آبادی کی طرح 200 میٹر اس سے فاصلہ ہونا چاہیے. گراؤنڈ واٹر ٹیبل، گراؤنڈ واٹر ٹیبل ایکویفر کو کہتے ہیں جو زیر زمین پانی موجود ہوتا ہے اور ہم اپ لفٹ کرتے ہیں ٹیوب ویلس کے ذریعے، ہینڈ پمپ کے ذریعے. ان کے حوالے سے یہ ہے کہ نو لینڈ فل should be constructed in area where water table is less than 2 meter below ground surface. اگر زمین کی سرفیس سے پانی فوراً ہی آ جاتا ہے، یعنی تقریباً 6 فٹ پہ 10 فٹ پہ، تو اس جگہ پہ لینڈ فل نہیں بنائی جائے گی. کیوں کہ وہ پانی کو کنٹامینیٹ کر سکتی ہے اور انفیکشن زیر زمین پانی میں جا کے لوگوں کی ہیلتھ کو، ایکو ہیلتھ کو، پبلک ہیلتھ کو ڈیمیج کر سکتی ہے، وہاں پر ممنوع ہے. دین ایئرپورٹس، a distance of 20 km from nearby airport must be maintained. 20 کلومیٹر، جو کہ ابھی تک جتنے بھی اسٹیٹسٹکس آپ نے پڑھے ہیں، لیکس کی بات کی، ریورس کی بات کی، فلڈ پلینس کی بات کی، ہم نے ہائی ویز کو ڈسکس کیا، ہیبیٹیشنز کو کیا، پبلک پارکس کی بات ہو گئی، گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو کہ بہت فرج ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہم نے جو ڈسٹینس رکھا ہے دیٹ از فرام ایئرپورٹس. اور ڈسٹینس آف 20 کلومیٹر فرام نیئر بائی ایئرپورٹ مسٹ بی مینٹین. تو اب میرا آپ سے کوشچن ہے کہ مجھے بتائیے ایئرپورٹ سے اتنا فاصلہ کیوں ہونا چاہیے؟ ہاں جی اسٹوڈنٹس، آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ سر لینڈ فل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا کہ لینڈ فل کا فاصلہ ہونا چاہیے. جی جی، لینڈ فل سے ایئرپورٹ کم از کم 20 کلومیٹر دور ہونا چاہیے. سر اس بسٹ بھی ہو سکتا ہے میتھین کی وجہ سے، شاید اس لیے جو ہے وہ ایئرپورٹ کا بھی ہو. ٹھیک ہے منیب، آپ نے تھوڑی ایفرٹ کی لیکن آپ بہت دور ہیں. جتنا فاصلہ ہے نا لینڈ فل کا ایئرپورٹ سے، آپ بھی اتنا دور کھڑے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، میں پھر سوچتا ہوں. اچھا چلیں میں اس پہ اب پھر بات کرتے ہیں. دین لکھا ہوا ہے کین سیٹ اپ بٹوین 10 کلومیٹر ٹو 20 کلومیٹر بائی اوبٹیننگ NOC. اگر کوئی بہت ہی کوئی ہنگامی علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر رقبے ہی نہیں ہے، شہر اس طرح کے وہاں پر آپ کے پاس 100 میٹر دور 20 کلومیٹر دور جا ہی نہیں سکتے. 20 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ دینا جو جی ٹی روڈ ہے وہ میرپور سے 20 کلومیٹر ہے سپوز. تو اگر میرپور والوں نے لینڈ فل بنانی ہے تو میرپور کے اندر ایئرپورٹ ہے تو ہمیں لینڈ فل دینا جا کے بنانی پڑے گی، یا دینا ایئرپورٹ ہے تو ان کو لینڈ فل میرپور بنانی پڑے گی، یعنی اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی بنا لیں تو اس کے لیے پھر آپ کو سول ایویشن اتھارٹی سے NOC لینا پڑے گا. اس کی وجہ، پہلی بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایئر کرافٹس کمرشل فلائٹس لینڈ کرتی ہیں یا ٹیک آف کرتی ہیں تو وہاں پر پرندے ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو لینڈ فل کے اوپر ہمیشہ کوے، چیلیں اور اس طرح کے برڈز آ جاتے ہیں اور وہ دور دور تک جو ہے نا وہ اوپر ہوورنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر حادثات ان پرندوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر لینڈ فل دور بنی ہوگی تو ان جو ایئر ٹریفک ہے اس کے رستے میں پرندے نہیں آئیں گے
تو پھر ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے, ایئر ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے. آپ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر بالکل آگے. اچھا اچھا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹس کے قریب بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ گند نہ پھینکیں, یا اس شہری آبادی کو وہ کیا جاتا ہے, وارن کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ویسٹ اوپن نہ پھینکیں, وہاں پر چیلیں کوے آئیں گے. تو وہاں پر یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں نے دیکھا تھا, راول پنڈی, وہ بالکل ایئرپورٹ کے سامنے آتا ہے. تو جب طیارے ٹیک آف کرتے ہیں یا لینڈنگ, تو بالکل وہ گھروں کے ساتھ سے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر اگر ویسٹ ہوگا تو چیلیں کوے جو ہے نا وہ رستے میں آ جاتے ہیں, اور یہ اگر ٹکرا جائیں تو وہ ان کی فلائٹ آپریشن متاثر ہوتا ہے. اور اگر یہ کم سے کم ڈسٹینس ہو تو 10 سے 20 کلومیٹر ہے, اور اس کے لیے سول ایویشن اتھارٹی جو ہے نا وہ اس کے لیے رسپانسبلٹی پھر لیتی ہیں کہ ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے, اور ایئر فورس وغیرہ جو اس ایریے کی ہے وہ بھی اس کی مانیٹرنگ کرے گی اور میک شور کرے گی کہ جی ٹھیک ہے یہاں پر لینڈ فل تو بنا لیں, لیکن وہ این او سی پھر دیں گے تو آپ بنا سکتے ہیں. دین دی واٹر سپلائی ویلز, جو کنویں ہوتے ہیں یا ٹیوب ویلز ہوتے ہیں, میکسیمم ڈسٹینس 200 میٹر. یہ میکسیمم آپ یاد رکھیں کہ 200 میٹر ایک مناسب فاصلہ ہوتا ہے, اور یہ ٹیوب ویلز کے لیے بھی اتنا ہی ڈسٹینس رکھا گیا جتنا شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی پونڈ یا لیک کے لیے ہوتا ہے یا انسانی آبادی کے لیے ہوتا ہے. ویلز لوکیشن ریسٹرکشن بی abided by at least of down gradient wells. Then permissions from the regulatory agencies must be needed if a landfill is to be sited within the restricted areas. تو یہ ریگولیٹری جو ایجنسیز ہوتی ہیں, اس میں ای پی اے آ جاتا ہے, یہ متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں, وہ آپ کو اس کے سلسلے میں این او سی دے سکتی ہیں آفٹر دیئر اون اسٹڈیز. دین کوسٹل ریگولیشن زونس. اچھا, یہ جو کوسٹل ریگولیشن زونز ہیں, یہ لینڈ فل شوڈ بی سائٹڈ ان اے کوسٹل ریگولیشن زون, شوڈ ناٹ بی سائٹڈ. آپ کوسٹل ریگولیشن زون جو ہیں یہ تقریباً 4 طرح کے ہوتے ہیں. کسی کے اندر جو ہے وہ انسانی آبادی مانیٹر کی جاتی ہے کہ کوسٹل زون کے اندر انسانی آبادی کتنی ہے, کسی کے اندر فصلوں کو, کسی کے اندر جو شپنگ ہوتی ہے, جو دیگر. تو یہ 4 ٹائپ آف کوسٹل ریگولیشن زونز ہوتے ہیں. ان کے اندر یعنی یہ وہ والے جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے, جس طرح ہمارا ابھی گوادر پورٹ بن رہا ہے, بن قاسم ہے, یا اوورل کوسٹل ریجن جتنا بھی ہے ہمارا, اس کے اوپر 4-5 ٹائپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, سوشل بھی ہوتی ہیں, لیونگ ایریا بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر اجازت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ فریجائل ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی ٹائیڈل زون, لو ٹائیڈل زون ہوتا ہے, اس میں بعض کا سمندر پیچھے آ جاتے ہیں, بہت پیچھے تک پانی چلا جاتا ہے, اندر چلا جاتا ہے. تو جس طرح آپ میں نے بتایا تھا کہ جو مینڈر ہوتے ہیں, جو گھومتے گھامتے اس طرح دریا آ رہے ہوتے ہیں, یا فلڈ پلین ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ بعض کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس سال زیادہ اوپر چلا جائے, ایک خاص زون تک نہیں آپ اس کے اندر بنا سکتے. اسی طرح سے یہ جو کوسٹل ریگولیشن زون ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کی اجازت ہی نہیں ہے, اور نیشنل پارک کے اندر بھی اجازت نہیں ہے. دین ہے انسٹیبل زونز. یہ بھی بہت امپارٹنٹ اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ انسٹیبل زون کون سا آتا ہے. A landfill should not be located in potentially unstable zones such as landslides, prone areas, fault zone, etc. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ جتنے بھی آپ پوائنٹس ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کو اوورال ساری جتنی بھی لینڈ فیلنگ اور ویسٹ کے ریلیٹڈ ساری اوورال ہینڈلنگ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کن کن ایریا میں یہ جانا چاہیے اور کہاں کا نہیں جانا چاہیے. تو انسٹیبل زون میں یہ 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. ایک ہے لینڈ سلائڈس پرون ایریاز, یہ جن علاقوں میں سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے نالاز کی طرف, دریاؤں کی طرف چلی جاتی ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے کہ لینڈ فل آپ کی ٹوٹ کے اس سلائڈ کے ساتھ اسکڈ ہو سکتی ہے, وہاں سے وہ ویسٹ دوبارہ ایک بڑا پرابلم ڈیزاسٹر لا سکتا ہے وہاں پر. اس سے کوئی پینڈیمک ایپیڈیمک کوئی جنم لے سکتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی پرائمری ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سسٹینیبل ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے سلائڈ ایریا میں آپ بنا دیں کہ وہ پوری کی پوری بہ کر کے نیچے چلی جائے. پھر فالٹ زون جو ہے, فالٹ کا مطلب بیسکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فالٹ ہوتا کیا ہے. اکثر زلزلے کے دنوں میں جب زلزلہ وغیرہ یا کوئی کام فیس کرتے ہیں تو یہ فیس بک پہ بھی آپ ٹرمنالوجی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ لکھتے ہیں جی کیمی پر, یا کوئی اسلام آباد کے اندر سے جی
فیصل ماسک اور مارگلا سے ایک فالٹ لائن گزر رہی ہے، ادھر میرپور میں جی سنوال شریف اور جیلم کی طرف ایک فالٹ. اس طرح کی ٹرمینالوجی آپ سنتے ہیں، کبھی آپ اس کو ایکسپلور تو کریں کہ فالٹ زون یا فالٹ لائن ہوتا کیا ہے. بیسکلی فالٹ زون یا فالٹ لائن ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر دو چٹانیں آپس میں جڑی نہیں ہوتی، ان کے اندر کریک ہوتا ہے، وہ وہاں سے کسی زمانے میں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں. بظاہر وہ انٹیکٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ جس طرح آپ کوئی ایک لکڑی کو توڑ دیں اور دوبارہ جوڑ دیں، وہ بظاہر تو ایسے آپ کو لکڑی جڑی نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر کریک موجود ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز کو جب ایگزیکٹ اس جگہ پہ فٹ کر دیں، وہ فٹ بھی آ جائے، لیکن اس کے اندر جو لائن ہوتی ہے دیٹ از فالٹ لائن. اسی طرح سے کچھ زون بن جاتے ہیں، وہ ایک لائن نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹوٹا ہوا دو بڑی چٹانوں کے درمیان ایک پورا زون ہوتا ہے جو سیٹل ہوتا رہتا ہے، نیچے کی طرف، اوپر کی طرف، دائیں بائیں وہ کھسکتا رہتا ہے، اور اس سے چھوٹی موٹی وائبریشن ہوتی رہتی ہے اور اسٹرکچر ٹوٹ جاتے ہیں. اب جس طرح ہماری اکثر بلڈنگز کولیپس ہو جاتی ہیں اور کوئی ٹوٹ جاتی ہیں. ابھی ریسنٹ ایک واقعہ بھی ہوا ادھر، اس کے اوپر جیولوجیکل اسٹڈیز تو ہو رہی ہیں، لیکن یہی تھا کہ وہ کسی اس کی فالٹ زون تھی وہاں پر، اس کے نیچے جو تھی اس طرح کی میٹیریل تھا، اس طرح کی تھی کہ وہ وہاں پر وہ ایگزیکٹلی جس طرح اس بلڈنگ کے ساتھ ہوا چک سواری میں، تو اسی طرح سے وہ کسی بلڈنگ یا اس لینڈ فل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیمیج ہو جائے. تو اتنا بڑا ویسٹ جس کے اندر 24 سے 25 سالوں کی گنجائش ہو، ہال آف ویسٹ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا انوائرمنٹل کنسرن، بہت بڑا انوائرمنٹل پرابلم بن سکتا ہے اور کسی ایپیڈیمک کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں جیولوجسٹ کو یا دیگر اداروں کو جو ہے نا کنسلٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر جو جیولوجیکل اسٹیٹس کیا ہے جگہ کا، پھر وہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر. دین اس کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہیں، کرائٹیریاز فار سائٹ سلیکشن. یہ کرائٹیریا بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم نے فائنلی اس کے لیے سائٹ سلیکٹ کرنی ہے تو ریزلٹس آف پریلیمنری سرویز، اس کے لیے ہم نے بنیادی طور پہ ان ریزلٹس کے اوپر الائی کرنا ہوتا ہے جو کبھی سروے ہوئے ہیں. جیسے کبھی نہ کبھی اس جگہ کو کسی نے سروے کیا ہوتا ہے. پریلیمنری سروے اگر نہیں بھی ہوا تو آپ خود سے اس کا ایک پریلیمنری سروے کریں گے. کس طرح سے کریں گے کہ جائیں گے، جگہ کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے قریب پانی ہے نہیں ہے، آبادی کتنی دور ہے، ٹرینچ ٹائپ ہے، پلین ہے، ڈولیٹنگ ہے، مینڈر ہے، کس ٹائپ کی جگہ ہے وہاں پر، سلوپ ہے، سٹیپ سلوپ ہے، ہلی ٹرین ہے. یہ ساری چیزیں ایک پریلیمنری سروے سے پتہ چل جاتی ہیں. پھر آپ اس کا دوسری بات آئے گی کہ انجینئرنگ ڈیزائن، انجینئرز جو ڈیزائن اس کا مرتب کریں گے، دیکھیں گے کہ جی یہ انڈر گراؤنڈ ہے، اوور گراؤنڈ ہے، یا کس ٹائپ کی لینڈ فل آپ یہاں پر بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیچیٹ کے لیے کیا ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، واٹر کنٹامینیٹ نہ ہونے کے لیے کیا ڈیزائن انجینئرز نے کیا ہے. یہ اس جگہ کے حوالے سے فٹ کریں گے کہ کیا یہ یہاں پر اسٹرکچر فٹ ہو سکتا ہے. پھر کاسٹ انالیسز کریں گے کہ اس کا کیپیٹا جو ٹوٹل وہاں پر انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ نکالیں گے جی، کہ آپ کو یہ سائٹ، یہ لینڈ فل سائٹ ڈیولپ کرنے کے لیے سپوز 1 ملین چاہیے یا 2 ملین چاہیے یا 10 ملین چاہیے. تو وہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کاسٹ کہاں سے لائیں گے، اس کاسٹ کو کون سا ادارہ فائنینس کرے گا، انٹرنیشنل فنڈنگ ہوگی، لوکل ہوگی، کوئی ڈونرز ہیں. تو کاسٹ پہلی بات ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو ڈائلیما ہے وہ یہی شاید ہے کہ ہمارے پاس کاسٹ کا ایشو ہوتا ہے. ہم یہ لینڈ فل سائٹس صرف پیسوں کی وجہ سے شاید نہیں بنا پا رہے، اس میں دیگر فیکٹرز بھی ہیں، رسپانسبلٹیز کے بھی آتے ہیں، اویئرنیس کے بھی ایشوز ہیں، جس وجہ سے ہم لوگ کوڑا کرکٹ کو ویسے ہی پھینک رہے ہیں اور لینڈ فلنگ نہیں کرتے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جی کاسٹ انالیسس کیا ہے. ویسے بھی بجٹنگ کی جاتی ہے کسی بھی چیز، یا ایون دیکھیں فسکل ایئر ہوتا ہے، ہم لوگ سالانہ جو ادارے بجٹ بناتے ہیں، ایک آفس کے لیے، ایک اسکول کے لیے، کالج کے لیے ایک سالانہ مالی بجٹ تیار کیا جاتا ہے کہ جی ہم لوگ جون میں یہ کریں گے، جولائی میں یہ ٹینٹیو کاسٹ رکھ کے سال بھر میں بتایا جاتا ہے جی اتنی کاسٹ ہمیں چاہیے. اسی طرح سے لینڈ فل کے لیے بھی کاسٹ انالیسس کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے. اور جو اس میں سب سے امپارٹنٹ وہ یہ ہے کہ ریزلٹس آف ای آئی اے اسٹڈیز. ای آئی ہوتا ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، دیٹ ول بی کیریڈ آؤٹ بائی دا انوائرمنٹل اسپیشلسٹ، یا انوائرمنٹلسٹ جو ہوں گے وہ وہاں پر ایز اے کنسلٹینٹ آپ کو ایک رپورٹ بنا کے دیں گے، دیٹ ول بی نون ایز ای آئی اے، انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ. وہ ایکسپرٹس کیا کریں گے، اس جگہ پہ جائیں گے اور اس کا ماحولیاتی جائزہ لیں گے، دیٹ از انوائرمنٹل اسیسمنٹ. اس جائزے میں کیا آئیں گے، وہ دیکھیں گے جی یہاں سے کوئی یوٹیلٹی لائنس تو نہیں گزر رہی،
لائک گیس، واٹر، الیکٹریسٹی. پھر وہ دیکھیں گے کہ یہاں پر کوئی فریجائل ایکو سسٹم تو نہیں ہے. پھر وہ دیکھیں گے کہ یہاں پر انسانی آبادی کتنی دور ہے، اس کے قریب تو نہیں ہے. پھر وہ یہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر پانی کا کیا سٹیٹس ہے، پانی کو یہ جو لینڈ فل ہے کہیں کنٹامینیٹ تو نہیں کرے گی. پھر وہ یہ بھی کوٹ کریں گے، اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اس کے سوشل، ایک ہوتا ہے انوائرمنٹل، وہ سوشیو انوائرمنٹ جو کنسرن ہوگا وہ بھی اس میں ریفلیکٹ کریں گے. تو یہ اس ای آئی اے رپورٹ کے اندر اسٹیٹس آپ سے شیئر کریں گے کہ جی اتنے ڈسٹینس ہے، یہ ہے. اینڈ فائنلی دے ول ریکمینڈ اور آبجیکٹ، وہ بتا دیں گے کہ موسٹلی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ اونر ہوتا ہے اس کی فیور میں کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کی بیسکلی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ انوائرمنٹ مینجمنٹ کو اگر ساتھ لے کر کے چلا جائے تو پھر یہاں پر لینڈ فل بنائی جا سکتی ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں ہم کرونا میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں if we follow SOPs. یہ چیز وہ لکھیں گے کہ جی اگر یہ کیا جائے، باوجود اس کے وہ اوورال ایک جنرل کومنٹس کریں گے کہ یہ جگہ سیوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو ان کے ریزلٹس دیکھنے کی بات ہے کہ آپ یا کوئی بھی نان ٹیکنیکل بندہ یہ ریکمینڈ یا سجیسٹ نہیں کرے گا، بلکہ اٹ ول ریلائی آن دا ای آئی اے اسٹڈیز. ای آئی اے اسٹڈی جو ہے وہ صرف اور صرف ایکسپرٹ اور کنسرنڈ بندے ہی کر سکتے ہیں. وہ ریکمینڈ کریں گے کہ جی ہمیں یہاں پر کا ایک ہوتا ہے نا، آپ کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ جی آپ نے کوئی ہوٹل بنانا ہے تو آپ روڈ کنارے چلتے ہیں گاڑی لے کے، سوچتے ہیں یار یہاں پر بندے صحیح مزہ کریں گے، بیٹھیں گے، کھلی جگہ، پارکنگ ٹھیک ہے. وہ آپ کی اپنی اسپریشنز ہیں اور آپ اس کو پریکٹیکل فارم میں لے آتے ہیں. لیکن لینڈ فل کے لیے آپ کی اپنی خواہش نہیں ہوتی، نہ کسی ادارے کی خواہش ہوگی. یہ ای آئی اے کے اوپر بیس کرے گی کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ کیا کہتی ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہ ای آئی اے جو ہے اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، دیٹ از جیولوجیکل اینڈ سزمک انویسٹیگیشن. کہ جیولوجیکل اور سزمک جو ہے یہ بھی ای آئی اے کے اندر ہی لکھی ہوں گی، لیکن دیٹ ول بی کیریڈ آؤٹ بائی دا جیولوجسٹ اینڈ دا سزمالوجسٹ. یہ جو سزمک اسٹڈیز کرتے ہیں یا جیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہاں پر لینڈ فل بنانی ہے کہ نہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ جو ای آئی اے والی ٹیم ہوگی، ای آئی اے کے جو لوگ ہوں گے وہ جیولوجسٹ اور ہائیڈرالوجسٹ وغیرہ کنسلٹ کریں گے اور ان کے پوچھیں گے جی یہاں پانی کا کیا سٹیٹس ہے، یہاں پر سزمک کیا سٹیٹس ہے، جالٹرڈ ایریا تو نہیں ہے، نارمل ایریا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ڈیزائن کنسیڈرنگ آف لینڈ فل سائٹ. اس کے ڈیزائن کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ لینڈ فل کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کیسے ہوگی. اس میں انفراسٹرکچر فیسلٹیز رکھی جاتی ہیں، لینڈ فل کیپیسٹی اینڈ لائف کے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ 20 سے 25 سال اس کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، یعنی وہ اس کی جو لائف مین ہے کہ وہ فل ہونے تک اس کا اتنا عرصہ لگنا چاہیے. ڈیولپمنٹ آف آپریشنل پلان، کہ جس طرح آپریشنل پلان یہ ہے کہ جی جس طرح ایک بجٹ بنانا ہے ہمیں کہ پہلے 5 سال میں کس طرح کی صورتحال ہوگی، اگلے 10 میں کیا ہوگی، اس سے اگلے 5-10 میں کیا ہوگی، یا سالانہ بیسس پہ جو بجٹنگ ہے. دین باٹم اینڈ سائڈ لینئر سسٹم، کہ باٹم پہ جو آر سی سی اسکیڈ ہے اور سائڈوں پہ کس طرح کی والز بنائی گئی ہیں، اور لیٹرل یا ورٹیکل سیپیج کے حوالے سے بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ پانی وغیرہ یا جو نیبرنگ سوائل ہے وہ کنٹامینیٹ نہ ہو. کور سسٹم، کور سسٹم یہ ہے کہ جو اس کی ڈیلی بیسس پہ کورنگ ہے وہ وہاں پر کور میٹیریل بھی اویلیبل ہے یا نہیں ہے. لیچیٹ کلیکشن اینڈ مینجمنٹ، بارش کی وجہ سے اس میں جو پانی جائے گا اور اس کی اپنی جو ڈیگریڈیشن سے جو لیچیٹ پروڈیوس ہوگا وہ بائی گریوٹی ہمیشہ نیچے جاتا ہے اور نیچے کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر پمپنگ کے ذریعے اس کا ایک پراپر پلانٹ لگایا جاتا ہے. وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. وہ لیچیٹ کلیکشن کا میکانزم یا مینجمنٹ پلان بھی پورا اس میں ہوتا ہے. پھر جو بایو ڈیگریڈیشن آف آرگینک میٹیریل ہوگی وہاں پر میتھین گیس پروڈیوس ہو جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کلیکشن کے لیے ہمیں کوئی میکانزم انجینئرنگ ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پائپنگ کر کے میتھین کو فار فیول پرپز لے جاتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی اماؤنٹ میں نہیں ہوتی جتنی میتھین ہوتی ہے. اور میتھین کو ہم ہارویسٹ کر کے تو ہم کیا کرتے ہیں ایز اے انرجی یوٹیلائز کر پاتے ہیں. پھر سرفیس واٹر ڈرینیج، کہ
کہ وہاں پر جو بے شمار پانی آ رہا ہے دائیں بائیں سے وہ کہیں اس کے اندر بہت زیادہ تو نہیں جا رہا, یا وہاں پر جو پانی لوکل ہے وہ اس کی ڈرینیج کیا ہے, کس طرح سے ہے. پھر سلوپ اسٹیبلٹی, اگر سلوپ میں ہے تو اس کی اسٹیبلٹی میک شور کرنی ہے کہ لینڈ فل یا اس کا ویسٹ وہاں سے سلپ نہ ہو. کلوئر پلان بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپریشنل پلان, کہ کس طرح سے چیزیں کام کریں گی, ہاؤ دا پروجیکٹ ول ورک. فنکشنالٹی ہمیں کیوں کرنا پڑتی ہے کہ یہ ٹریکٹر آئے گا, یہاں کھڑا ہوگا, یہاں سے کلٹی کرے گا, یہاں سے ویسٹ ادھر جائے گا, اتنے بندے ہوں گے, وہ بندے یہاں رہتے ہوں گے, ان کی لیونگ ایریا یہ ہے, موومنٹ ایریا یہ ہے, سیفٹی میئرز اور اس کی پروڈکشن یوٹیلائزیشن, دیٹ از کلوئر پلان. وہ کلوئر پلان جو ہے بھائی عالمین ہمیں فائنلائز کر کے شیئر کرنا ہوتا ہے, اور کلوئر پلان کے مطابق ہی جس طرح ہم یونیورسٹی کا ایک کلوئر پلان بناتے ہیں جی کہ اس سال ہم نے یہ سیمسٹر شروع کرنا ہے, فلاں جگہ ہم نے کوئز لینا ہے, فلاں جگہ ہم نے مڈ ٹرم لینا ہے, یہ کرنا, رزلٹ کب اناؤنس کرنے ہیں اور پروموٹ کب کرنا ہے لوگوں کو, نیکسٹ سیمسٹر کب سٹارٹ ہوگا. پھر یونیورسٹی کا ایک ہوتا ہے کہ جی ایک وائس چانسلر آفس کہاں پر ہوگا, ایڈمن بلاک کہاں پر ہوگا, دیگر جو فیسیلیٹیشن والے ڈیسک ہیں ڈی ایس اے آفس کدھر ہوگا. یہ جو آپریشنل پلان ہوتا ہے پورا, لوگ کہاں کہاں بیٹھ کے کیا کیا کام کر رہے ہیں اور پروجیکٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. دین انوائرمنٹل کوالٹی مانیٹرنگ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز کو کنسٹرکٹ کر دینا اور اس کے بعد اس کو نہ دیکھنا, یہ سب سے بری بات ہے. جس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جذبے میں آ کے یا کسی ڈونیشن کے باعث ہم لوگ ایک فلٹریشن پلانٹ پانی کا لگا دیتے ہیں, جذبے میں آ کے, بہت جوش میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے جی پانی بہت لوگوں کا پرابلم ہو گیا ہے اور لوگوں کو سیف یا صاف پانی نہیں مل رہا, تو جی ایک پلانٹ لگا دیں. پلانٹ لگا دیا لیکن اس کی انوائرمنٹل کوالٹی مانیٹرنگ یا واٹر کوالٹی مانیٹرنگ نہیں ہوتی. اب وہ پلانٹ ہو سکتا ہے 3 سال تک ویسے ہی چلتا رہے, اس کے اندر کارٹریجز وغیرہ یا فلٹر بھی کوئی چینج نہ کرے. سمجھ آ گئی بات. تو اس طرح ہوتا ہے کہ لینڈ فل بنا دینا بڑی بات نہیں ہوتی, اس کی جو انوائرمنٹل کوالٹی مانیٹرنگ ہے وہاں پر دیکھنا ہوگا ہمیں ایئر ہماری کنٹامینیٹ تو نہیں ہو رہی, واٹر کنٹامینیٹ تو نہیں ہو رہا, لوکل کوئی آبادی متاثر تو نہیں ہو گئی, لوکل کوئی فلورل فانل لائف ڈیمیج تو نہیں ہو رہی. دیٹ از انوائرمنٹل کوالٹی مانیٹرنگ. کہیں سوائل تو ڈیمیج نہیں ہو رہی کہ سوائل وغیرہ وہاں پر کنٹامینیٹ کوئی ایسی دائیں بائیں, تو وہاں پر یہ چیزیں میک شور کرنی ہوتی ہیں کہ انوائرمنٹ کے اندر کوئی امبیگیٹی نہیں جا رہی. دین پوسٹ کلوئر مینٹیننس, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ایک آپ کہہ لیں کہ الوژن دیا کہ دس ول بی دا وے آف آپریشن, کہ یہاں پر چیزیں ایسے کام کریں گی. اس کلوئر کے بعد وہ چیزیں پراپر آپریشنل ہو گئیں, پریکٹیکلی ایوری تھنگ از انسٹال اینڈ فنکشنل ناؤ. تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ آپ نے پوسٹ کلوئر مینٹیننس کرنی ہوتی ہے. جب چیزیں آپریشنل ہوتی ہیں ان میں چیزیں ٹوٹتی پھوٹتی ہیں, مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. لائک ایک بلڈوزر ہے وہاں پر, ایک شوول ہے, ایکسکاویٹر ہے, تو اب وہ اپنے کام پہ ہیں, کسی دن وہ خراب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے پیچھے سے جو ہے نا وہ کافی سارا ویسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس کی مینٹیننس کے لیے کیا آپ نے بیکس کیا, اگر وہ 2 مہینے وہ بلڈوزر وہاں پر کھڑا خراب ہی پڑا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویسٹ تو ڈیلی آ رہا ہے, تو وہاں پر ویسٹ کا ایک پہاڑ بن جائے گا اور وہ پہاڑ ایک نیا فساد کریٹ کر دے گا, وہاں پر پورا انوائرمنٹ کو تباہ کر دے گا. تو پوسٹ کلوئر مینٹیننس جو ہے یہ آپ کو بائی آل مین بائی ہوک اور کروک مینٹین کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں وہاں پر پڑی ہوں اور بس یہ بتاؤ جی لینڈ فل تک پہنچا ہوا ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی ان اے پراپر فنکشنالٹی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو لینڈ فل ہے وہ پراپرلی ورک کرے گی اور آپ کا ویسٹ پراپرلی مینج ہوگا اور اس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ بھی یوٹیلائز ہوں گی, اینڈ دیئر ول بی نو ویسٹ. وہاں پر کوئی ویسٹ نہیں ہوگی اور آپ انوائرمنٹ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں گے. سو دس از آل اباؤٹ یور لیکچر. ناؤ سیشن از اوپن فار کوشچن. اف یو پیپل ہیو اینی کوئری یو آر ویلکم ٹو آسک. ریمپ میتھڈ جو ہے وہ ریپیٹ کروا دیں. اوکے. Ramp method used in the case of flat or slightly undulating area. یہ جو ایسے ایریاز جو سیمی میدانی علاقے ہوتے ہیں, انڈولیٹنگ ہوتے ہیں, جس طرح میں نے ایگزامپل بھی دی تھی, نہ وہ فلی پہاڑی علاقے ہوں گے نہ وہ
سیمی نہ وہ فلی میدانی علاقے ہوں گے. اس میں نے آپ کو وادی عثمانی کی ایگزامپل دی تھی, کھوریٹا کی دی تھی, اور سینسا کی دی تھی ایگزامپل. یہ ہماری انڈولیٹنگ ویلیز ہیں یا سلائٹلی فلیٹ ہے. ان میں نہ تو فلی سلوپ ہے نہ فلی میدان ہے, کیونکہ سلوپ والی علیحدہ سے. تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمپلی ٹرینچ ٹائپ ویسٹ کو رکھنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سوائل کلیئرنگ کرتے جانا ہوتا ہے. یہ ہے ریمپ میتھڈ. Any other question? Okay, sir. Thank you.